السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج میں آپ کے سامنے اس شخصیت کا تذکرہ کروں گا جس کی وجہ سے اللہ جل شانہ نے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں لوگوں کو ہدایت دی۔ افریقہ کے جنگلوں میں رہنے والے لوگوں کو بھی اللہ نے ہدایت دی، اور امریکہ کے اندر بھی رہنے والوں کو اللہ نے ہدایت دی۔ عرب ممالک کے اندر دیکھا جائے تو وہاں پر بھی کتنے لوگوں نے گناہوں سے توبہ کی اور رائے راست پر آئے۔ پاکستان کے کریا کریا، گلی گلی، نگر نگر، ہر ایک شہر، ہر ایک دیہات میں ایسے لوگ موجود ہیں جو پہلے گناہوں کی زندگی گزارنے والے تھے اور آج الحمدللہ اللہ کو راضی کرنے والے بن گئے ہیں۔ یورپ کے اندر، انگلینڈ کے اندر، جرمنی کے اندر، فرانس کے اندر، یورپ کے بڑے بڑے ممالک کے اندر ہزاروں کافر غیر مسلم جو ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم کی آگ میں جانے والے تھے، وہ جہنم کی آگ سے بچ کے جنت میں جانے والے اعمال کرنے لگ پڑے۔ یہ سارا کیسے ہو گیا؟ کیسے ہزاروں لوگ ہدایت پر آ گئے؟ کیسے ہزاروں لوگ جو وہ غیر مسلم تھے اور دوبارہ اسلام کے اندر داخل ہو گئے؟ اور کیسے جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی کرنے والے لوگ اللہ کے فرما بردار بن گئے؟ میرے دوستو، یہ ایک شخصیت کی وجہ سے اللہ نے اتنا کام لیا، اور اس شخصیت کا نام ہے حضرت مولانا طارق جمیل صاحب۔ آج میں مولانا طارق جمیل صاحب کی کچھ صفات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اللہ جل شانہ نے کیسی کیسی صفات والے لوگ بھی امت کے اندر بھیجے ہیں امت کے فائدے کے لیے۔ ناظرین، جب میں یونیورسٹی کالج کے طلباء کو دیکھتا ہوں، جو طلباء پہلے کلین شیو تھے اور جو ہے وہ داڑھیوں کو کاٹنے والے تھے، آج وہ سنتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چہرے پر سجائے پھرتے ہیں۔ جب میں ان سے پوچھتا ہوں کہ پہلے تو آپ کلین شیو تھے اور آج آپ نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، تو وہ بتاتے ہیں کہ ہم نے مولانا طارق جمیل صاحب کا بیان سنا، ان کا بیان کی وجہ سے ہم نے داڑھیاں رکھ لی۔ میں ان نوجوانوں کو دیکھتا ہوں جو کبھی مسجد کا رخ نہیں تھے کرتے، کبھی جمعے کی طرف نہیں تھے آتے، جمعہ نہیں تھے پڑھتے۔ میں جب ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ پکے نمازی کیسے بن گئے، آپ تہجد گزار کیسے بن گئے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے مولانا طارق جمیل صاحب کا بیان سنا تھا، اللہ نے ہمیں ہدایت دے دی۔ میں یونیورسٹی کالج کے اندر ان لڑکیوں کو دیکھتا ہوں جو پہلے بغیر پردے کے کالجوں یونیورسٹیوں کے اندر پھرتی تھیں، اور جو ہے وہ ایسا لباس پہنتی تھیں جو اللہ کی نافرمانی والا لباس تھا، اور آج وہ مکمل برقعوں کے اندر اور مکمل پردہ کرتی ہیں اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتی ہیں۔ جب میں پوچھتا ہوں اور دیکھتا ہوں ان کی طرف، تو مجھے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے بھی مولانا طارق جمیل صاحب کے بیان سنے، اللہ نے ان کو ہدایت دی۔ سامعین محترم، جب میں بازار کے اندر تاجروں کو دیکھتا ہوں، وہ تاجر جو پہلے ناپ تول میں کمی کرتے تھے اور جو ہے وہ چیزوں کو مہنگا بیچتے تھے اور جو ہے وہ حرام کمائی کرتے تھے، آج وہ تاجر جو ہے دیانتی کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ ناظرین، جب میں فرانس کے اندر ان لوگوں کو دیکھتا ہوں جو نسل در نسل عیسائی چلتے آ رہے تھے، اور آج میں دیکھتا ہوں کہ وہ اسلام کی دولت سے مالا مال ہیں اور عظیم الشان کلمہ پڑھ کر نمازیں پڑھ رہے ہیں اور مسجدوں کو آباد کر رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں تمہارے آبا و اجداد تو غیر مسلم تھے، تم کیسے مسلمان ہو گئے؟ تو کہتے ہیں ہم نے مولانا طارق جمیل صاحب کا بیان سنا ہے۔ جب میں جنید جمشید کی پچھلی زندگی دیکھتا ہوں جس میں وہ گٹار اٹھائے گانے گاتے تھے، اور بعد میں دیکھتا ہوں کہ وہ داڑھی رکھ کر سنتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چہرے پر سجائے ہوئے نعتیں پڑھتے ہوئے ہیں، نعتیں پڑھ رہے ہیں اور لوگوں کو اللہ اور رسول کا پیغام سنا رہے ہیں، میں پوچھتا ہوں کہ اس کی وجہ کیا ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب ان کے پاس تبلیغ کے لیے گئے تھے۔ میں جب ناچنے گانے والیوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ حیا اور پردے کے ساتھ گھروں سے نکل رہی ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کا پیغام دے رہی ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب کا بیان انہوں نے سنا ہے۔ سامعین محترم، جب میں انضمام الحق کو دیکھتا ہوں تو پہلے کلین شیو تھا، آج داڑھی رکھ کے وہ ٹی وی پر آتا ہے کہ یہ تو اتنا بڑا کرکٹر تھا، اس نے داڑھی کیسے رکھ لی؟ تو پتہ چلتا ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب کی برکت ہے۔ جب میں یوسف کو دیکھتا ہوں، محمد یوسف کو، جو پہلے عیسائی تھا اور جس کی پوری خاندان پہلے عیسائی تھا اور بہت بڑا کرکٹر تھا، آج وہ محمد یوسف جو چہرے پر سنتے رسول سجائے پھرتا ہے، تو مجھے پتہ چلتا ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب کی برکت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں مولانا طارق جمیل صاحب کی قدر کرنے کی توفیق دی۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ جل شانہ ان کی عمر میں، صحت میں برکتیں نصیب فرمائے اور ان کا سایہ تا دیر امت پر قائم رکھے۔ اللہ نے لاکھوں لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا دیا ان کو۔